بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28 سورہ مائدہ۔ ارشاد ربانی ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے قابیل سے کہا تو اگر بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، تب بھی میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ نافع، ابو عمرو اور حفص نے یدی کو یدیہ کے فتح یا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، ما انا بباسط یدی الیک، جبکہ باقی باقی قاریوں نے ساکن پڑھا ہے ما انا بباسط یدی الیک۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ کی قسم اگرچہ مقتول حابیل طاقتور تھا لیکن گناہ سے بچنے کے لیے اس نے دست درازی نہ کی، یعنی ہاتھ نہیں اٹھایا قابیل پر۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 240۔ یعنی خدا خوفی کی وجہ سے خود سپردگی سے کام لیا، اللہ کے ڈر سے حابیل نے قابیل کا قتل نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی دفاع کرنے کی ڈیفنس کی اجازت نہ تھی۔ مجاہد نے کہا اس وقت یہی حکم تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو دوسرا اپنا بچاؤ نہ کرے، اپنا دفاع نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 240۔ اللہ اکبر۔ اس شریعت میں حضرت آدم کی یا دو امروں میں جو افضل امر تھا، جو دو کاموں میں جو بہترین کام تھا، اس کی تلاش کے لیے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کا مقبول بندہ بن، اللہ کا قاتل بندہ نہ بن۔ یعنی کسی کو قتل مت کرو، اگر کوئی قتل کرنے آئے تو قتل ہو جاؤ لیکن قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہ لو، مظلوم بنو ظالم نہ بنو۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ کی حدیث روایت کی ہے۔ ہماری شریعت میں یہ بھی جائز ہے کہ وہ خود سپردگی سے کام لے، یعنی مزاحمت نہ کرے، دفاع نہ کرے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ابن سعد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ وہ گھر کے محاصرے کے روز، گھر کے گھیراؤ کے دن حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کیا تمہیں یہ آسان لگتا ہے کہ تم تمام لوگوں کو قتل کر دو اور میں بھی ان میں شامل ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اگر تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو گویا سب کو قتل کر دیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 2 صفحہ 490۔ ایک شخص کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ عبدالرزاق اور ابن جریر نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کے بیٹوں نے اس امت کے لیے مثال قائم کی ہے، ان میں سے اچھے کے اسوے کو، نمونے کو اپناؤ۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر عبدالرزاق سورہ مائدہ جلد 2 صفحہ 14 حدیث نمبر 698۔ یعنی حابیل کے طریقے کو اپناؤ، مقتول بنو، قتل ہو جاؤ لیکن قتل مت کرو۔ عبد بن حمید نے انہی سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان میں سے اچھے کی پیروی کرو، موافقت پر کرو، برے کی مماثلت اختیار نہ کرو، برے کے طریقے پر نہ چلو۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 2 صفحہ 486۔ حابیل نے قابیل کے جواب میں جو یہ کہا تھا کہ میں دست درازی کرنے والا نہیں ہوں، میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے والا نہیں ہوں، اس برے عمل سے مطلقاً پورے طور پر برات کا اظہار کیا اور اس سے بچنا مقصود تھا کہ ان کے ساتھ وصف بیان کیا جائے۔ اسی وجہ سے حرف با کے ساتھ اس کی تاکید ذکر کی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، با کے ساتھ اس کی تاکید کی۔ یہ تھی آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ انی کو نافع نے یا کے فتح کے ساتھ اور باقی قاریوں نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ نافع نے انیہ اریدو پڑھا اور باقی قاریوں نے انی اریدو پڑھا۔ تبوء کے بعد الی کا محذوف ہے، یعنی تو اپنے رب کی طرف لوٹے، بھی اسمی اور اسمی کا یہ دونوں تبوء کی ضمیر سے حال ہے، اس حال میں کہ تیرے سر پر میرے اور تیرے گناہ کا بوجھ ہو، یعنی جب تو مجھے قتل کرے گا
تو ان خطاؤں کو اٹھائے ہوئے ہوگا جو میں نے کی ہیں، اور میرے قتل اور اپنے دوسرے گناہوں کو بھی تو اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ ابن نجیح نے مجاہد سے یہی روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ظالم کے ظلم کا بدلہ ہو سکے، اس کا حساب چکایا جا سکے۔ اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں یا نیکیاں تھیں لیکن تمام حقوق ادا کرنے سے پہلے وہ ختم ہو گئیں تو ظالم پر مظلوم کی خطاؤں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ ہے، خلاش مفلس فقیر وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا یا اس کو مارا ہوگا، اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی اگر فیصلہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ظالم کی، تو مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے اور ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیں صحیح مسلم باب تحریم الظلم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے مفتی صاحب کہ ایک نفس، اس آیت پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ بار نہیں اٹھائے گا۔ اب یعنی ظاہری اعتبار سے اس آیت سے یہ حدیث متعارض ہے، مطلب ٹکرا رہی ہے، اس کی تطبیق کیسی دی جائے گی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دوسرے کا، یعنی ایک شخص جو اگر گناہ کر رہا، شرارت اور خباثتیں کر رہا تو اس کا دوسرا شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، تو وہ تو اس کا مفہوم صاف ہے کہ جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، مجرم کو جرم کی سزا دی جائے گی، جو بے قصور ہے اس کو نہیں۔ اور یہاں جو کہا جا رہا ہے دوسرے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے تو دوسرے کا حساب چکتا کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے جو ظلم کیا تھا اب مظلوم کو بدلہ دلانا ہے ظالم سے، تو ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں جب ختم ہو گئی تو پھر اس کے گناہ حساب برابر کرنے کے لیے اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، تو یہ اس کے اپنے ظلم کی گناہ کی سزا ہے۔ یہ دوسرے کے گناہ اس کے جو کھاتے میں آ رہے ہیں، ظلم جو برائیاں اس کے کھاتے میں آ رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، تب اس کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ظالم کی جو نیکیاں ہوں گی مظلوم کو دی جائیں گی۔ اسی طرح جیسے غیبت کے بارے میں بھی آیا کہ کوئی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے کھاتے میں پہنچا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں۔ تو اب یہاں بھی مظلوم کے جو گناہ ہیں ظالم کے کھاتے میں اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلایا جائے۔ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، اس لیے ایسا کیا جائے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ظالم کے ظلم کا اس کو بدلہ ہے، مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے نافرمانی اور بدبختی کا ارادہ کرے تو حابیل نے اس امر کا ارادہ کیسے کر لیا؟ ایک سوال ہے۔ ہم کہیں گے کلام اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ حابیل کا مقصود یہ ہرگز نہ تھا کہ ان کا بھائی انہیں لازماً قتل کر دے اور ان کا بھائی قاتل اور نافرمان بن جائے، بلکہ جب انہیں یہ علم ہو گیا حابیل کو کہ اسے قاتل یا مقتول بننا ہے، حابیل کو جب پتہ چل گیا کہ اب یہ بات طے ہے، قربانی قابل کی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی ہے، اور قابل غصے میں ہے، کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، تو اب دو صورتیں ہیں، حابیل کو یا تو مارنا پڑے گا یا مرنا پڑے گا، قاتل بننا ہے یا مقتول بننا ہے۔ تو قاتل بننے سے نفی کا ارادہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ قتل ہونا ہے یا قتل کرنا ہے تو اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں قاتل نہیں بنوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو قاتل بننے سے نفی کا ارادہ کیا، یعنی قاتل بننا نہیں چاہا، نہ کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کا بھائی قاتل بن جائے اور جہنم میں جائے۔ اصل مقصود یہ تھا کہ اس حابیل پر کوئی گناہ لازم نہ آئے۔ یا وہی ایک سوال کر کے بولیں گے بھائی کوئی بھی اپنے بھائی کے لیے برا نہ چاہے تو پھر یہاں حابیل کیسا ان کو قاتل بننے دیے قابل کو؟ تو بولے کہ جب حابیل کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کا قتل طے ہے، ان کو یا تو مارنا ہے یا مرنا ہے، دفاع کرنا ہے یا مر جانا ہے،
تو انہوں نے سوچا کہ میں دفاع نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا، مقتول بن جاؤں گا، لیکن قاتل بننے کا گناہ، قتل کا گناہ اپنے سر نہیں لوں گا، اس لیے ایسا کیا انہوں نے۔ اس لیے حابیل گناہ سے بری ہے، اور قابل قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قاتل کو تو سزا ملے گی ہی، قاتل کے نامہ اعمال میں وہ قتل درج ہوگا، اس کے ساتھ ہر قتل کرنے والے کا گناہ بھی قابل کے سر ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالنے والا قابل ہے، درج ہوگا یعنی لکھا جائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ آیت نمبر 30 ارشاد ربانی ہے سورہ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، بس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لہو ربط میں زیادتی کے لیے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے حفظت لزید ما لہو، گویا قابل نے اپنے نفس کو اس امر کی دعوت دی، نفس نے اسے پسند کیا اور اس کی اطاعت کی۔ صحاح میں ہے طوعت اطاعت سے زیادہ بلیغ ہے، اطاع یطیع بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ بلاغت اور فصاحت اور معنی میں زیادتی طوعت میں ہے باب تفعیل، کیونکہ باب تفعیل کی خاصیت مبالغہ ہے معنی میں، جیسے حمیدہ تعریف کیا، حمدہ خوب تعریف کیا، اطاع اطاعت کیا، طوعت خوب اطاعت کیا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیسے قتل کرے۔ ابن جریج نے کہا ابلیس شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا، اس نے ایک پرندہ پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھا اور ایک پتھر سے اس کا سر کچل دیا، جبکہ قابل سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس طرح شیطان نے اسے قتل کرنا سکھا دیا۔ قابل نے حابیل کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ حابیل نے خود سپردگی سے کام لیا، یعنی کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی ڈیفنس نہیں کیا۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ سوتے ہوئے دھوکے سے حابیل کا سر قابل نے کچل دیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بغوی جلد 2 صفحہ 241۔ وہ دنیا میں خسارہ پانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، کیونکہ باقی زندگی وہ دھتکارا ہوا اور غمگین ہوا، اور آخرت میں جنت کے بدلے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے سور پہاڑ پر قابل نے حابیل کو قتل کیا۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ حرا کی گھاٹی میں قتل کیا۔ جب قتل کر دیا تو لاش کھلی چھوڑ دی، اب پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا کرے، لاش کو ٹھکانے لگانا ہے تو کیسا کرنا، کیا کرنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پوری دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا، کیونکہ انسانوں میں سے یہ پہلی روئے زمین پر لاش تھی، پہلی واردات تھی۔ درندے اس لاش کے درپے ہو گئے، درندے کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب قابل نے وہ لاش ایک بوری میں ڈالی، ایک تھیلی میں، اور 40 روز تک پشت پر، پیٹھ پر اٹھائے رکھی۔ حوالے کے لیے دیکھیں تفسیر بغوی جلد 2 صفحہ 242۔ حضرت ابن عباس نے کہا 1 سال تک لاش اٹھائے پھرتا رہا، یہاں تک کہ وہ خراب ہونے لگی۔ پرندے اور درندے بھی اسی انتظار میں تھے کہ کب وہ اس لاش کو زمین پر پھینکیں اور وہ اسے کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر قاتل کوے نے اپنی چونچ اور پاؤں سے گڑھا کھودا، زمین کریدا، یہاں تک کہ اس کے لیے لاش کو چھپانا ممکن ہوا۔ پھر اس کی لاش کو گڑھے میں ڈالا اور مٹی سے چھپا دیا۔ قاتل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بغوی جلد 2 صفحہ 242۔ یہ تھی آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ آیت نمبر 31 سورہ مائدہ، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اسے قابل کو کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا قابل ہائے افسوس، کیا قاصر رہا، کیا عاجز رہا میں کہ ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی، غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں میں سے۔ لیوریہ میں ضمیر مرفوع ہوا، ضمیر اللہ تعالیٰ یا غراب کی طرف لوٹ رہی ہے، تاکہ وہ یعنی اللہ دکھائے یا کوا دکھائے قابل کو کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ کیف یواری، یہ یواری میں موجود ضمیر مرفوع سے حال بن رہا ہے، کیف ترکیب میں حال ہے کیونکہ یہ
اسماء استفہام میں سے ہے، اس لیے اس کا کلام کے آغاز میں لانا ضروری ہے۔ اور یہ پورا جملہ لیوریہو کا مفعول ثانی ہے، یہاں رؤیت علم کے معنی میں ہے، دیکھنے کے نہیں بلکہ بتانے، تعلیم دینے، تاکہ وہ قوا سکھائے اس کو، قابل کو۔ ابصار کے معنی میں نہیں ہے، دیکھنے کے معنی میں، دکھانے کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ ابصار بھائی کی لاش کو چھپانے میں ظاہر نہیں بلکہ کوے کے جسم کو چھپانے میں ہوا۔ یہاں تیسرے مفعول کی ضرورت ہے، ارا یری یہ افعال قلوب میں سے ہے، اس کے تیسرے مفعول کی ضرورت ہے کیونکہ باب افعال کا حمزہ فعل کو متعدی بنانے کے لیے آتا ہے، تو بس یہ کہا جائے گا کہ یہ جملہ لیوریہو کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، جس طرح تمہارے اس قول میں ہے علمت ان زیدن قائم۔ کلام کا معنی یہ ہوگا کہ وہ قابل کو دکھائے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا جو اس کیفیت کے ساتھ متکیف ہو، یعنی قوا یہ چاہا کہ وہ قابل کو بتائے کہ ان کی بھائی کی لاش کو زمین میں کیسے چھپانا ہے، دفن کرنا ہے۔ یہاں سوءۃ اخی سے مراد اس کا مردہ جسم ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھنا ناپسند کیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ اس سے مراد شرمگاہ ہے۔ سوءۃن کے معنی عربی میں شرمگاہ کے آتے ہیں، اور جسم کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا، دکھانا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الہام قابل کو نہ کیا بلکہ کوے کو کیا، تاکہ قابل کی حقارت اور ذلت بیان ہو، معلوم ہو، اور اس بات پر آگاہی ہو کہ قابل اللہ تعالیٰ کے پاس کوے کے مرتبے سے بھی کم ہے، گیا گزرا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قابل کو کوے کا شاگرد بنا دیا۔ یا ویلتا یا حسرت کے، افسوس کے اظہار کے لیے کے وقت یہ کلمہ کہا جاتا ہے، اس میں الف یا متکلم کے بدلے میں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا ہائے افسوس کہ میں اس طرح گڑھا کھودنے، قبر کھودنے سے عاجز ہوا، یا یہ معنی کہ تم نے عجز کے علم سے شرمندہ کیا، یعنی تم نے مجھے عاجز اور بے بسی کی اذیت تکلیف دے کر شرمندہ کیا۔ ویل کا معنی ہلاکت ہے۔ یا ویلتا یہ منادا ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، یا ندبہ کا کلمہ ہے جو استغاثے کے وقت، مدد طلب کرنے کے وقت، فریاد کے وقت کہا جاتا ہے، جس طرح یہ لفظ کہا جاتا ہے یا حسرتا۔ فواریہ کا عطف نکونا پر ہے، یہ استفہام کا جواب نہیں، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر میں عاجز ہوتا تو لاش چھپا دیتا، اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں وہ طریقہ نہ جان سکا جو تو جانتا ہے، کیونکہ وہ 1 سال تک لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ بھائی کی جدائی پر شرمندہ ہوا، افسوس کیا۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ وہ قتل پر شرمندہ ہوا، کیونکہ اس طرح اس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا، اور حابیل کے قتل سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ وہ قتل پر اس حوالے سے شرمندہ نہیں ہوا تھا کہ اس پر گناہوں کا بوجھ آ گیا ہے، گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی شرمندگی کے اسباب الگ تھے۔ مطلب بن عبداللہ بن حطب نے کہا جب ابن آدم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا قابل نے، تو زمین پر زلزلہ برپا ہو گیا، زبردست زلزلہ آ گیا، پھر زمین حابیل کا خون اس طرح پی گئی جس طرح پانی پی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ندا کی، تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں اس پر نگہبان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، تو نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ قابل نے کہا اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ کسی کا خون پیے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 242 سے 243۔ یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، کسی کا خون پیے، زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ کسی کا خون پیے اس واقعے کے بعد۔ زمین حابیل کا قتل ہونے کے بعد اس کا خون پی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قابل سے پوچھا تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، تو نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ قابل سے پوچھا تو قابل نے کہا اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو پھر اس کا خون کہاں ہے؟ تو خون بتاؤ، بلکہ قابل بولا ثبوت کے طور پر، پروف کے طور پر، تو وہ زمین پی گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ کسی مقتول کا خون پیے۔ اب زمین اس کا خون نہیں پیتی ہے، اور بات ہے کہ اگر کوئی قتل ہو کر زمین پر گرتا ہے اور اس کا خون سوکھ جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن پیتی نہیں زمین، سوکھ جاتا، دیکھیے پورا خون جو زمین پر گرتا ہے پورا سخت وہ شکل ہو جاتی ہے، اس کے کالا ہو جاتا، پیتی نہیں زمین خون۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیونکہ قابل نے
پروف ثبوت کے طور پر پوچھا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے. روایت کیا گیا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کا جسم سیاہ ہو گیا، قابیل کا جسم کالا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا. اس نے جواب دیا میں ان پر نگہبان تھوڑی تھا، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے براءت کر لیا، یعنی اس سے براءت کا اظہار کیا. قابیل اس کے بعد 100 سال تک زندہ رہا، کبھی مسکراتا نہیں تھا. حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 34. مسکراتا نہیں تھا یعنی کبھی اب وہ ہنسنے کے قابل نہیں رہا. مقاتل بن سلیمان نے ضحاک سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو درخت کانٹے دار ہو گئے، کھانے بدلنے لگے، پھل کھٹے ہو گئے، پانی کڑوا ہو گیا، زمین غبار آلود ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا زمین میں کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، رونما ہو گیا ہے. آپ ہند میں آئے تو قابیل حابیل کو قتل کر چکا تھا. آپ مکے سے جب تشریف لائے واپس تو جب تک یہ قتل ہو چکا تھا. آپ کہنے لگے آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شعر کہا. ترجمہ: شہر بدل گئے اور اس میں رہنے والے بدل گئے، روئے زمین غبار آلود اور بدصورت ہو گئی، اور ہر ذائقہ، ہر ٹیسٹ، مزہ اور رنگ بدل گیا. خوبصورت چہرے کی رونق، خوبصورتی کم ہو گئی. حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 34. میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہا اس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء شعر کے حوالے سے برا حکم رکھتے تھے، یعنی شعر کو پسند نہیں کرتے تھے. مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم نے ان کا مرثیہ کہا، یعنی ان کے فراق میں اشعار کہے، ان کی جدائی میں، اور وہ سریانی زبان میں تھا مرثیہ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے مرثیہ کہا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا اس کلام کو یاد رکھو تاکہ یہ نسل در نسل چلتا رہے اور لوگوں کے دل سے نرم ہو. یہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ یعرب بن قحطان تک پہنچا. یہ سریانی اور عربی دونوں زبانوں میں کلام کرتے تھے. یعرب یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے عربی زبان میں لکھا. وہ شعر بھی لکھتا تھا. اس نے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا، یعنی بعد والے کلام کو پہلے کیا اور پہلے والے کلام کو بعد میں رکھا، اسے وزن دیا اور اس میں کئی اشعار کا اضافہ کیا. مجھے کیا ہو گیا کہ میں آنسو کیوں نہیں بہا تھا جبکہ حابیل کو قبر نے اپنی گود میں لے لیا. میں دیکھتا ہوں ساری زندگی غم مجھ پر غالب رہے گا، کیا میں زندگی سے راحت حاصل کر سکوں گا. حابیل کا یہ مرثیہ ہے، سمجھے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی، یہ حابیل کے قتل کے 5 سال کے بعد کا واقعہ ہے. تو حضرت حوا نے حضرت شیس کو جنم دیا، تولد کیا. ان کا نام ہبت اللہ ہے. یہ حابیل کے خلیفہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں رات دن کی ساعتوں کا، گھڑیوں کا علم عطا فرمایا. ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی. آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے. حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وصی اور ولی عہد ہوئے، جانشین ہوئے. قابل کو کہا گیا جا مردود دفع ہو جا، مارا مارا پھرتا رہے، تجھے امن نصیب نہ ہو. جسے تو دیکھے اس سے تجھے امن نصیب نہ ہو. اس نے اپنی بہن اقلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور یمن کے علاقے عدن کی طرف فرار ہو گیا. ابلیس اس کے پاس آیا. قابل سے کہا حابیل کی قربانی آگ اس لیے کھا گئی کیونکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک آگ کی پوجا کرتا تھا. تو بھی آگ کے لیے جگہ بنا جو تیرے اور تیری نسل کے لیے ہو. قابل نے ایک آتش کدہ بنایا. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی. قابل کی اولاد نے لہو و لعب، کھیل کود کے آلات بنائے جیسے بانسری، ڈھول، باجے، عود اور تنبورے بنائے. یہ لہو و لعب، شراب خوری، آگ کی پرستش، بدکاری اور برائیوں میں منہمک ہو گئے، مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نے انہیں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نسل باقی رہ گئی. حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان بھی دوسرے انسان کو ظلماً قتل نہیں کرتا مگر اس کے گناہ کا بوجھ قابل کی گردن پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا آدمی ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی، قتل کو رواج دیا. اسے امام بخاری اور دوسرے محدثین نے روایت کیا. امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قاتل بیٹا دوزخیوں سے عذاب کی صحیح تقسیم کرے گا. اس پر نصف عذاب ہوگا، آدھا عذاب جہنم کا
قابل کو ہوگا۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے سال بھر قطع رحمی کی قطع تعلق کیا وہ اللہ تعالیٰ سے قابل کے گناہ جتنا گناہ لے کر ملاقات کرے گا، دوزخ کے عذاب میں داخل ہونے کے سوا جدا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قابل کا عذاب زیادہ ہوگا، مطلب اس کا عذاب، قابل کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ سب سے پہلا قاتل وہی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 32 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔